حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاز سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان کیا ہے آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک کوبرو نوجوان بھی تھا۔ جب ہم دشمن کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ آئینہ کیسی دلکشی ہے تم میں، واہ میری زوجہ آئینہ کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا؟ کہا، اے مجاہدوں سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے گا۔ میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا۔ کئی جہادوں میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا۔ راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس مرتبہ بھی شہادت نہ ملی تو واپسی پر میں شادی کر لوں گا۔ ابھی کچھ دیر قبل مجھے اونگ آ گئی۔ میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور عینہ کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دل ربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزوں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین و وسیع تھا۔ اس میں 20 حسین و جمیل دوشیزیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور عینہ تمہارے سامنے ہے، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسے خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی دوشیزوں کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک ضرور حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے پرتنم آواز میں کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہارے سامنے ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور عینہ ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور عینہ ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی مترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آج افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش ربا منظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچنے والا ہوں۔ نوجوان نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ منادی نے پکار کر کہا، اے اللہ کے شہ سوار، دشمن پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کا نام لے کر اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر ہم دشمنوں کے مقابلے میں صفیں بنا کر دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی، میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور عینہ کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر، بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ میں
تمہاری مسکراہٹ ختم کر دی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، نیک عورت اور دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اور نظر جھکا کے چلنے سے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں 2 چیزیں ملنے والی ہیں: اول گمشدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو نہار منہ چینی اور آلو کا پانی ملا کر پی لیا کرو، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ منٹ میں افاقہ ہوگا۔ سر میں درد اٹھے یا چکر آئے تو فوراً تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد ختم ہو جائے گا۔ رزق کی تنگی کو ختم کرنا ہے تو آج سے ہی یہ کام شروع کرو۔ کھانا کھاتے ہوئے جو ذرے دسترخوان پر گریں ان کو ضائع مت کرو، ان کو اٹھا کر کھا لو۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔